اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح العوامل فی النحو درس نمبر 31 بحث افعال قلوب ومنها انه يجوز ان يكون فاعلها عبارت کو دقت کرو ان يكون فاعلها ومفعولها ضمیرین لشیء واحد نحو علمت لی منطلقا وعلمتک منطلقا ای علمت نفسی منطلقا وعلمت نفسک منطلقا ولم يجوز في سائر الافعال فلا يقال ضربتني ولا ضربتك لأن الغالب في سائر الأفعال تعلق خبر أنه تعلق فعل الفاعل بغير الفاعل وهذه السماعية 91 عاملا. افعال قلوب کی خصوصیات 1 2 3 خصوصیات بیان کیے یہاں پر 4 بلکہ 4 ومن خصائصها 1 ومنها 2 ومنها 3 ومنها 4 ان 4 میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں چوتھا یہ ہے. ادھر دیکھو افعال قلوب میں یہ ہو سکتا ہے فاعل بھی ایک شخص ہو اور اس کا مفعول بھی خود ہو. فاعل بھی خود مفعول بھی خود، لہذا دو ضمیر لانا جائز ہے، ضمیر فاعل بھی اور ضمیر مفعول بھی. جیسے میں نے یقین کیا میں خود شاعر ہوں، علم تو میں نے یقین کیا، نی میں خود شاعر ہوں. تو یہاں پر علم تو یہ تاء مضمومہ ضمیر فاعل ہے، اس سے مراد بھی میں متکلم ہوں. نی یا متکلم مفعول اول ہے، اس سے مراد بھی میں خود ہوں. یہ متکلم کی مثال. علمنا علمنا ہم نے جانا کہ ہم شاعرینا شاعر ہے. تو یہاں پر علمنا وہ بھی ضمیر متکلم اور نا مفعول به وہ بھی ضمیر متکلم اور شاعرینا مفعول ثانی یہ متکلم مال غیر ہو گیا. اس کے لیے مخاطب کے لیے علمتا کا شاعرن، علمتا آپ نے یقین کیا کہ کا خود آپ شاعر ہے. بس اما باقی افعال میں جو افعال قلوب نہیں ہیں ان میں فاعل کی ضمیر اور مفعول کی ضمیر ایک شخص ہونا منع ہے. اما افعال قلوب میں فاعل کی ضمیر اور مفعول کی ضمیر دونوں سے مراد دے گا ٹھیک ہے. یہ بتانا چاہتا ہے. ومنها افعال قلوب کی خصوصیات میں سے ایک انہو ضمیر شان ہے. انہو کا ترجمہ کرو شان یہ ہے. یجوز ان یکون فاعلها افعال قلوب کا فاعل و مفعولها اور افعال قلوب کا مفعول اول ضمیرین دونوں ضمیر ہو لشیء واحد ایک چیز کے لیے، دونوں ضمیر ایک چیز کی طرف جائے یعنی ایک شخص کی طرف جائے، یا دونوں متکلم کی طرف یا دونوں مخاطب کی طرف یا دونوں غائب کی طرف. اما باقی افعال میں جائز نہیں. نہ ہو علم تو نی، تو سے مراد بھی متکلم ہے، نی سے مراد بھی متکلم ہے، تو ایک آدمی ہو. یہ مفعول اول اور ثانی منطلقاً ہے. بس علم تو فعل و فاعل، نون وقایہ یا متکلم نی یہ مفعول اول
منطلقا مفعول ثانی. مخاطب کی مثال وعلمت کا منطلقا. علمت تو نے یقین کیا، کا کہ تو خود، منطلقا یہ واپس آنے والا ہے. منطلق کا مختلف معنی ہے، واپس آنا سفر سے، جیل سے رہا ہونا وغیرہ. تو اصل میں کیا ہے اس کا معنی؟ اے علمت نفسی، علمت میں نے یقین کیا، نفسی میں خود، منطلق آزاد ہونے والا ہوں یا واپس ہونے والا ہوں. وعلمت تو نے یقین کیا، نفسک کہ تو خود، منطلقا واپس آنے والا ہے یا آزاد ہونے والا ہے. بس افعال قلوب کی آخری خاصیت یہ ہے. ولم یجوز، ولم یجوز کا فاعل ضمیر ہوا مستتر ہے، ہو جاتی ہے فاعل اور مفعول ضمیر ہو ایک چیز کی طرف جانے والی، ضمیر اس کی طرف جاتی ہے. اور جائز نہیں ہے فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہو ایک چیز کی طرف پلٹنے والی، یہ جائز نہیں ہے. فی سائر الافعال، باقی افعال جو افعال قلوب نہیں ہے جیسے ضرب، نصر، اکرم، صرف ہے، صرف افعال قلوب میں یہ جائز. بنابراین فلا یقال ضربتنی، میں نے اپنے آپ کو مارا، یہ جائز نہیں ہے. ضربتنی کہنا جائز نہیں. ولا ضربتک، تو نے اپنے آپ کو مارا، یہ بھی جائز نہیں. لیکن مارتے نہیں مارتے، تو کیسے جائز نہیں؟ صحیح بتایا نا. جب پتہ نہیں تو ہم کیوں کریں. ادھر دیکھو، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مارا، اس وقت ضربتنی نہیں کہیں گے، مفعول کی ضمیر سے پہلے نفس لائیں گے، لفظ نفس. ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مارا. ضربت نفسک، نفس لائے تو جائز ہے، اما ایسے نفس کے بغیر فقط نہیں کہے، کا کہے، یہ جائز. یہ مسئلہ. ورنہ آپ کو مارتے، ہمیشہ اپنے آپ کو مارتے نہیں مارتے، محرم میں واقعہ مجالس میں یہ جو سینہ زنی کا اپنے آپ کو مارنا ہے نا، مالش کرنا تو نہیں ہے، مارنا ہے. تو یہ تو مارتے ہیں نہیں صحیح. اور کیا. ولا ضربتک، پھر کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ افعال قلوب میں فاعل اور مفعول دونوں کو ضمیر لانا جائز ایک فرد کے لیے اور باقی افعال میں جائز نہیں کہتے؟ چونکہ باقی افعال عام طور پر دوسرے پر واقع ہوتا ہے. ہم جو شیعہ اپنے آپ کو مارتے ہیں وہ امام حسین کی مجلس میں مارتے ہیں، روڈ پہ مارتے دیکھا کوئی شیعہ اپنے آپ کو مارے، وہ مجلس میں وہ سینہ زنی، نوحہ زنی، وہ عزاداری کے مصداق ہے. ویسے اپنے آپ کو مارتے کوئی دیکھا ہے؟ کھیت میں جا کے اپنے آپ کو مارے، یہ تو نہیں کرتے. بس باقی افعال غالباً ایک مارنے والا تو دوسرا مار کھانے والا ہوتا ہے، ایک مدد کرنے والا تو دوسرا مدد لینے والا ہوتا ہے. لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ، کیونکہ باقی تمام افعال میں حالت غالب حالت تعلق فعل الفاعل، فاعل کا فعل تعلق پیدا کرتا ہے بغیر الفاعل، فاعل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ. مارتا تو دوسروں کو مارتا ہے، خود کو نہیں مارتا. اما افعال قلوب میں خود بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ پہ تو یقین کرے، دوسرے کے بارے میں یقین کرے، ہو سکتا ہے. یہ ختم. بس 13 سماعی عامل ختم. وَهَذِهِ السَّمَاعِيَّةُ، یہ جو سماعی عامل ہے جو آپ پڑھ کے فارغ ہوئے آج، یہ کتنے ہیں؟ احد، ایک، وتسعون، 90، یعنی 91. بس ابھی تک ہم 91 عامل پڑھ چکے ہیں، باقی رہ گئے 8 عامل، 9 عامل رہ گئے. ان میں سے 2 معنوی آخر میں بتائیں گے، 7 ابھی بتائیں گے قیاسیہ. بس سماعی عامل میں کوئی فائدے کلیہ نہیں ہوتا، قیاسی عامل میں آپ کو فائدے کلیہ بتاتے ہیں. جو بھی اس میں فاعل ہوگا وہ اس وزن پر آئے گا اور یہ عمل کرے گا. جو اس میں مفعول ہوگا اس وزن پر آئے گا، یہ عمل کرے گا. جو بھی مصدر ہوگا وہ یہ عمل کرے گا. جو بھی صفت مشبہ ہوگا وہ عمل کرے گا. قانون کلی آپ کو بتائیں گے. والقیاس
القیاسیتو عامل قیاسیہ منہا عوامل لفظیہ میں سے سبعت عوامل 7 عوامل سبعت کے بعد عوامل پڑھنا ہے عوامل پڑھنا غیر منصرف ہے مضاف ہے لیکن چونکہ فوائل جمع متعلق ہے جو نحوی میں ہم پڑھ چکے ہیں جو بھی مفاعل فوائل کے وزن پر آئے وہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف حالت جری میں فتح خوب عامل قیاسیہ کتنے آگا 7 ہے الاول الفعل العامل الاول پہلا عامل فعل لازم فعل متعدی ماضی امر مضارع سب علل اطلاق یعنی مطلق فعل جو بھی فعل ہو خود معنی کرتے اطلاق ای سواء کان متعدیا برابر ہے کہ وہ فعل متعدی ہو تو بھی عمل کرے گا او غیر متعدد یا متعدد نہ ہو لازم ہو تو بھی عمل کرے گا خوب چاہے فعل متعدی ہو چاہے فعل لازم ہو وہ فاعل کو رفع دے فاعل تو ہر فعل کو چاہیے فإن الفعل فإنه کی ضمیر فإن الفعل يرفع فاعله بتحقیق ہر فعل چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو یرفع فاعله اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اما مفعول فعل لازم میں تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر فعل متعدی ہو تو مفعول کو نصب بھی دے گا فعل لازم صرف فاعل کو رفع دے گا مفعول بھی ہوتا ہی نہیں ہے اما فعل متعدی فاعل کو رفع دے گا مفعول بھی کو نصب دے گا چلو مثال دے دو چون نحو ضرب زید یہ فعل متعدی کی مثال ضرب مارا زید نے وذهب یہ فعل لازم ہے چلا گیا عمر مارا زید نے اور چلا گیا تو فعل متعدی کی تعریف کر فعل لازم فقط فاعل پر اکتفا کرتا ہے فعل متعدی والمتعدی ما فعل متعدی وہ فعل ہے کان لہو مفعول به اس کے لیے مفعول به ہونا فعل متعدی کی علامت ہے مفعول به نہ ہونا فعل لازم کی علامت ہے پھر آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں ایک مفعول چاہنے والا متعدی 2 مفعول چاہنے والا متعدی اور 3 مفعول وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ فعل متعدی اکثر فعل متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف نحو ضربت میں نے مارا زیدن زید بس ایک مفعول ضرب فعل تائے مضمومہ ضمیر متکلم فاعل اور زیدن مفعول بھی جملے فعلیہ ہے او یتعدی ادھر بھی لیا ہو یتعدی کو او یتعدی الی اثنین یا فعل متعدی 2 مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے 2 کی طرف متعدی ہونے والے 2 ہیں ایک باب اعطیتو کا دوسرا باب علمتو یعنی افعال قلوب اور غیر افعال قلوب نحو اعطیت زیدا درہما میں نے زید کو درہم دیا تو اعطیتو اعطا فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول اول درہما مفعول ثانی اور افعال قلوب کی مثال وعلمت زیدا عالما میں نے یقین کیا کہ زید عالم ہے تو علم فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل متکلم اور زیدن مفعول اول عالما مفعول ثانی ان 2 میں کیا فرق ہے اعطیت زیدن درہما اور علمت زیدن عالما دونوں 2 مفعول چاہتے ہیں فرق یہ ہے باب افعال قلوب میں مفعول اول پہلے مبتدا تھا
اما باب اعطیت میں مفعول اول پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مفعول ثانی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو اٹھا کے لائے مفعول اول بنایا، اس کو ادھر سے اٹھا کے لائے مفعول ثانی۔ مفعول بننے سے پہلے یہ دونوں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک عام یہ زید کا نام تھا، یہ زید ایک آدمی تھا، درہم ایک پیسے کا نام تھا، مبتدا خبر نہیں تھا یہ، یا فعل فاعل نہیں تھا، یا کوئی اور چیز بھی نہیں تھی، بس فرق ان دونوں میں یہ ہے۔ وَيَتَعَدَّى ادھر لے وَيَتَعَدَّى وَيَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةٍ، اور کبھی فعل متعدی تین مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ نحو اعلمت، میں نے بتایا، زیدن، زید کو کیا بتایا، امرن، امر جاہل ہے، یہ بتایا۔ تو اعلمت، اعلم فعل، تو فاعل، ضمیر فاعل متکلم ہے، زیدن مفعول اول، امرن مفعول ثانی، جاہلن مفعول ثالث، یہ ختم۔ اب کہتے ہیں ادھر دیکھو، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں باب علمت میں، یعنی افعال قلوب میں ایک مفعول کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کرنا جائز نہیں تھا، یا تو دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو حذف کرو۔ اما باب اعطیت میں ایک مفعول کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کرنا بالکل جائز نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ افعال تین مفعول چاہنے والا افعال کس جیسا ہے، باب اعطیت جیسا ہے یا باب علمت جیسا ہے، ان کے ایک مفعول کو گرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا مفعول اول اعطیت جیسا ہے، مفعول اول، اما مفعول ثانی و ثالث علمت جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ مفعول اول کو ذکر کریں، ثانی اور ثالث کو ذکر نہ کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ثانی اور ثالث کو ذکر کریں، اول کو ذکر نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، یا تینوں کو ذکر کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اما مفعول ثانی کو ذکر کریں، ثالث کو حذف کریں، یہ جائز نہیں ہے، یا ثالث کو ذکر کریں، ثانی کو ذکر نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ بس مفعول اول باب اعطیت کے مفعول جیسا ہے، مفعول ثانی اور ثالث باب علمت کے دو مفعول جیسا ہے۔ والافعال التي والافعال المتعدیۃ، ہاں والافعال المتعدیۃ الى ثلاثة مفاعل، وہ افعال جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، حکم مفعولها الاولی، ان کے پہلے مفعول کا حکم کا مفعولی باب اعطیت، یہ باب اعطیت کے دو مفعول جیسا ہے، حذف کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ بمعنی، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ بمعنی، اس کا معنی یہ ہے انہو مفعول اول، انہو کی ضمیر اول، یجوز جائز ہے، ان تذکرہ منفردا، آپ ذکر کریں ہو اس مفعول اول کو تنہا، ثانی اور ثالث کو حذف کریں، صرف اول کو ذکر کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ من غیر ذکر المفعولین الاخرین، دوسرے دو مفعول کو ذکر کے بغیر صرف اول کو ذکر کریں، اعلمت زیدن کہہ کر خاموش ہو جائے، کما انہو، چنانچہ شان یہ ہے، یہ ضمیر شان ہے، کما انہو یجوز، چنانچہ شان یہ ہے کہ جائز ہے، ان تذکر المفعول الاول اعطیت، کہ آپ ذکر کریں اعطیت کے پہلے مفعول کو، منفردا تنہا، فقط پہلے کو ذکر کریں، من الثانی، جودے ثانی سے الگ کر کے، ثانی کو ذکر نہ کریں، صرف اول کو ذکر کریں، اس طرح
یہاں پر بھی جیسے اول کو ذکر کرے دوسرے دو کو حذف کرے. اما ومفعول لها پر وحکم ادھر تقدیر میں ہے وحکم مفعولها الثانی والثالثی اور باب تین مفعول چاہنے والے افعال کے دوسرے مفعول اور تیسرے مفعول کا حکم کا مفعولی علمتو وہ علمتو کے دو ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کرنا، حذف کرنا ہے تو دونوں کو حذف کرنا. ایک کو ذکر کر کے ایک کو حذف کرنا یہ جائز. بیمعنی اس کا معنی یہ ہے انہو یجوز انہو شان یہ کہ جائز ہے ترک مفعولها الثانی والثالث معا ان تین مفعول چاہنے والے افعال کے دوسرے اور تیسرے کو ساتھ ترک کریں حذف کریں جائز ہے. یجوز دونوں کو ساتھ حذف کریں تو جائز ہے. اما ولا یقتصر علی احدہما لیکن ثانی اور ثالث میں سے ایک کو ذکر کر کے ایک کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے. اکتفا نہیں کیا جائے گا ایک پر بلکہ یا دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو حذف کرو. کما لا یقتصر چنانچہ اکتفا نہیں کیا جاتا علی احدی مفعولی علمتو جس طریقے سے علمتو میں ایک مفعول کو ذکر کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ یا تو دونوں کو ذکر کرتا ہے یا تو دونوں کو حذف کرتا ہے. یہاں پر بھی یا تو دوسرے اور تیسرے کو ساتھ ذکر کریں گے یا ساتھ حذف کریں گے. ایک کو لا کر ایک کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. یہ خطر یہ فعل متعدی کی بحث. اما وغیر المتعدی غیر متعدی ہے لازم غیر لازم. اما فعل غیر متعدی یعنی فعل لازم ما وہ فعل ہے یختص بالفاعل وہ فاعل کے ساتھ مختص ہے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. نحو حسن زید زید اچھا ہوا ذهب زید زید چلا گیا خرج زید زید نکل گیا نام زید زید سو گیا استيقظ زید زید جاگ گیا مثلا. پھر کہتے فعل غیر متعدی یعنی فعل لازم کو متعدی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تین طریقہ ہے. وَلِتَعْدِيَتِهِ ہی کی ضمیر غیر متعدی غیر متعدی کو متعدی کرنے کے لیے ثلاثتو تا نہیں پڑھنا تی بھی نہیں پڑھنا کیا پڑھنا ہے تو چونکہ لتعدیتی ہے خبر مقدم ہے ثلاثتو مبتدا مؤخر ہے. ثلاثت اسباب تین سبب ہے تین طریقے سے آپ فعل لازم کو متعدی بنا سکتے ہیں. نمبر ایک الحمزتو باب افعال کا حمزے قطع بڑھا دے. حمزہ سے مراد ہے اس کو باب افعال میں لے جاؤ شروع میں ایک حمزہ لے آؤ تو باب افعال بنے گا متعدی بن جائے گا. ذہبا چلا گیا اذهبا میں نے بھیجا اذهبت زیدا میں نے بھیجا. خرج زیدن زید خود نکل گیا اخرجت زیدا میں نے زید کو نکال دیا. دخل زیدن زید خود داخل ہوا ادخلت زیدا میں نے زید کو داخل کر دیا. وتثقیل الحشوی ادھر دیکھو حشو کے معنی حشو کے معنی کیا ہے درمیانہ کسی بھی چیز کے درمیان کو حشو کہتے ہیں. یہاں پر ایک بیچ میں کون سا تثقیل کا معنی ڈبل کرنا یا فعل لازم کے عین الفعل کو ڈبل کرے گا تو متعدی بنے گا. صرفا گما صرفا گمایا. فرحا خوش ہوا فرحا خوش کیا.
وحرف الجر، اور تیسرا طریقہ فعل لازم کو متعدی کرنے کا مفعول کے سر پر حرف جر لانا ہے. وہ حرف جر 6. کچھ افعال میں با لاتے ہیں، کچھ افعال میں الا لاتے ہیں، کچھ افعال میں فی لاتے ہیں، کچھ افعال میں ان لاتے ہیں، کچھ افعال میں لام لاتے ہیں، کچھ افعال میں من لاتے ہیں. یہ ہوئے 6. متعدی بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حروف جر کتنے ہیں؟ 6. ان میں سے اہم با ہے، چونکہ با اور ان، اس کے بعد ان ہے اور فی بھی ہے، یہ معنی کو تبدیل کرتا ہے، باقی معنی کو چندان تبدیل نہیں کرتا. اب ہر ایک کی مثال. حمزہ اضافہ کرنے کی مثال، اذهبته، میں نے اس کو بھیجا. عین الفعل تکرار کرنے کی مثال، فرحته، میں نے اس کو خوش کیا. حرف جر کی مثال، خرجت به، میں نے اس کو نکالا. یہ ہو گیا متعدی. فعل لازم تو فعل معلوم فاعل کو رفع دیتا ہے، تو فعل مجہول کس کو رفع دیتا ہے؟ فعل مجہول مفعول بے کو رفع دیتا ہے، لیکن وہ ابھی بنے گا نائب فاعل. آپ نہیں کہیں گے مفعول بے، آپ کہیں گے نائب آفرین. والفعل المجہول یرفع، فعل مجہول رفع دیتا ہے المفعول، مفعول بھی کو. کون سے مفعول؟ القائمہ، جو بیٹھا ہوا ہے مقام الفاعلی، اس مفعول کو رفع دے گا جو فاعل کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو. اما جو مفعول فاعل کی جگہ پر نہیں بیٹھا ہے اس کو رفع نہیں دے گا. مثال کے طور پر ایک فعل 2 مفعول چاہتا ہے، تو ان میں سے ایک نائب فاعل، دونوں نہیں بنے گا. جو بھی فاعل کی جگہ پر بیٹھے گا اس کو رفع دیں گے، اما جو نہیں بیٹھے گا اس کو نصب دیں گے. نحو اصل میں تھا نصر بکر زیدن، کیا تھا؟ بکر زیدن تھا، بکر فاعل تھا، بکر نے زید کی مدد کی. ابھی فعل مجہول پڑے ہو گیا نصیرہ، بکر فاعل تھا حذف کر دیا، زیدن مفعول بے تھا بکر کی جگہ پر بٹھایا، تو زیدن ہو گیا، بکرون ہو گیا، زیدن ہو گیا. نصیرہ زیدن، یہ ختم. پھر یہ خواہ مخواہ بحث لائے، علم بلاغت کی بحث لائے. عوامل پڑھا رہے تو علم بلاغت کی بحث کر. 2 منٹ بچے، چلو یہ درس کراتے. خوب، پھر کہتے ہیں فعل مجہول کیوں بناتے ہیں؟ وہ معلوم ہی بناؤ، مجہول کیوں بناتے ہیں؟ کہتے فعل مجہول بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کرے. فاعل کو کیوں حذف کرتا ہے اس کے اسباب بیان کریں. خب آپ کو فاعل کا پتہ ہی نہیں تو فعل معلوم کیسے پڑے گا؟ آپ آیا موبائل چوری ہو گیا، کس نے اٹھایا پتہ؟ آپ یہاں فعل معلوم لائے گا تو کسی کو فاعل لانا پڑے گا. جس طلبے کا نام لے گا وہ پتھر اٹھا کے مارے گا، میرا نام کیوں لیا، فاعل میں نہیں ہوں. اس کے موبائل چوری ہو گیا، بس چوری ہو گیا، معلوم مجہول. چوری کیا تو نہیں کہہ سکتے، ہاں ہو گیا، ختم. کہتے وَإِنَّمَا حُذِفَ فَاعِلُهُ لِلتَّعْظِيمِ، کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے فاعل کے احترام کے خاطر. ہم اپنی زبان کو نالائق سمجھتے ہیں کہ فاعل کا نام اتنا بڑا باعظمت نام ہے، ہم جیسے افراد اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ ہو گیا تعظیم. جیسے خلق الانسان، اصل میں تھا خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ابھی متکلم اللہ کے نام لینے کو اللہ کے لیے عظمت کے خلاف سمجھتا ہے، تو اللہ کے احترام کے خاطر فعل مجہول لاتا ہے. خلق الانسان. نمبر 2 ختم ہو گیا. چلو
یہ کل پھر تکرار کرنا پڑے گا.